کوئی بھی دشمن نہیں ہے جب تک کہ وہ اسلام کے آبجیکٹیوز کے خلاف نہیں ہو رہا، اور زیادہ تر لوگ آپ کو اسلام کے آبجیکٹیوز کے خلاف نہیں ملیں گے. نو دا ڈیموگرافک. یہ مرزا صاحب، غامدی صاحب، مولانا اسحاق صاحب تو ایک ایک نام ہے. ان کی ڈیموگرافک اصل میں وہ سونے کی کانیں، جن کے آئی کیوز تیار ہوئے ہوئے ہیں، جن کے ایموشنز تیار ہوئے ہوئے ہیں، جن کے سینٹیمنٹس تیار ہوئے ہیں. طارق مسعود صاحب سینٹیمنٹ نہیں تیار کر رہے ہیں. طارق مسعود صاحب کی اور مرزا صاحب کی جتنی بھی فرکشن ہے آپس میں، اس سے نیچے دونوں کی ڈیموگرافک آئی کیو تو بڑھ رہا ہے نا. بڑی سائیکالوجی میں شیعہ سنی مسئلہ ہے ہی نہیں. بڑی سائیکالوجی میں دیوبندی بریلوی مسئلہ ہے ہی نہیں. بڑی سائیکالوجی میں مسئلہ پتہ کیا ہے؟ ڈیپ اسٹیٹ کا کانسیپٹ مسلم امہ پہ کیسے افیکٹ کر رہا ہے. ہو از کالنگ دا ریئل شاٹس. آپ بتائیں، ابھی میں پوچھتا ہوں آپ سے، یہودیوں کے کتنے فرقے ہیں؟ ایک بندہ کافی ہوتا ہے پوری دنیا کو وقت ڈالنے کے لیے. ایک چنگاری کہیں سے لگ جائے کہ کسی بندے کو کلیئر ہو گئی بات. بیٹا پہلے تو آپ یہ بتائیں، آپ سب لوگ، کہ آپ لوگوں کو، آپ کا نام کیا ہے؟ میں آپ کا آنسر دیکھ لیں، یہ بہت ضروری سوال ہے اور اس کا جواب سن لیں. ذیشان بابر، یہ نام میں نے پہلی دفعہ کیوں سنا؟ یہ ہے مسئلہ. سمجھ گئے بات؟ مجھے آپ کا پہلے سے پتا کیوں نہیں؟ جواب سمجھ آ گیا آپ کو؟ اگر مجھے آپ کا پہلے سے پتا ہو تو میں چیس بورڈ میرے سامنے ہے، میں مسلمان ہوں، سیاست اس کو کہتے ہیں بیٹا، پالیٹکس. چیس بورڈ میرے سامنے، یہ غور سے سن لیں. اب میرے کون کون سی کیٹیگریز کے اوپر آسانیاں ہیں، کون کون سی بڑی مشکل ہیں. کہاں آسانیاں؟ جو پہلے سے ریلیجیس کمیونٹی ہے، ٹیکنیکلی تو وہ آسان تو نہیں ہونی چاہیے، سب سے زیادہ مشکل ادھر سے آئے گی، بیکاز میں اسٹیٹس کو چیلنج کر رہا ہوں. اسٹیٹس کو کا چیلنج کا آپ نے زیادہ تر سوال کیے وہ سارے کے سارے مولوی حضرات سے آئے ہوئے تھے. الٹا نہیں چکا گھوم رہا. ان کو یہ چاہیے تھا نا کہ یار ایک اور فوجی آ گیا، اللہ کی طرف ہی لے کے جا رہا ہے، اس کو ہوا دے، مگر میرے پہ چھلانگیں لگانی شروع کر دی. چیس نہیں کھیلتے نا یہ لوگ، میں کھیل رہا ہوتا ہوں. اس لیے میں اشرف علی تھانوی صاحب سے لے کے سید احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت تمام اسکالرس کو پش کرتا ہوں تاکہ ہر مسلمان ہر اسکالر سے ایکسپوز ہو جائے. ہر اسکالر نے خیر تو لکھی ہے نا، خیر تو لکھی ہے. زبیر علی زئی ہوں، مولانا مودودی ہوں، مولانا اسحاق ہوں. آپ کے تو علاقے کا گفٹ ہے مولانا اسحاق نا. مولانا اسحاق کا نام سنا ہے؟ اگر جس نے مولانا اسحاق کو ایک دفعہ پوری طریقے سے پی لیا، بتا رہا ہوں وہی چیس میں آ رہا ہوں. اب مرزا صاحب جو ہیں وہ چیس بورڈ پہ دیکھیے ان کی پریزنس کہاں پہ. ان کی ڈیموگرافک ہے نا، کوئی ڈیموگرافک کا مطلب پتہ نا، خاص طرح کا بندہ ہے نا جو مرزا صاحب کو سنے گا، خاص طرح کا بندہ نہیں سنے گا. اس کو ڈیموگرافک بولتے ہیں نا، کہ خاص نیش ہے. اب آپ چیس کھیل رہے ہیں، آپ کیا نام بتایا تھا آپ نے؟ محمد ذیشان بابر نے آبجیکٹیوز کیا سیٹ کیے ہوئے ہیں کہ میں نے پورے کے پورے ہرڈ کو ڈرائیو کرنا ہے، اور اتنے سالوں میں یہ آبجیکٹیو، اگلے سالوں میں یہ، 10 سالوں میں یہ آبجیکٹیوز لے کے آنے. سمجھ آ گئی بات؟ اب آپ کے سامنے مرزا صاحب کی بھی آڈینس ہے، آپ کے سامنے غامدی صاحب کی بھی، آپ کے سامنے اور کوئی نام بتائیں، ایک دو نام نہیں لینے چاہیے ایسے. ڈاکٹر سار کی تنظیم اسلامیہ اور طارق مسعود صاحب کی آڈینس ہے. اب جب آپ چیس کے بورڈ کو دیکھتے ہیں تب آپ کو غصہ آتا ہے کہ یہ آپس میں کیوں لڑ رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ فورس ٹوٹ رہی ہے ہماری، جو کامنالٹی تھی جس کی وجہ سے کمبائن ہونا تھا، اسی کو یوز کر کے دونوں کی آڈینس دور ہو رہی ہے. سمجھ؟ ایز اے چیس پلیئر سوچیں، یو آر اے لیڈرشپ، یو ہیو دا پاور. یہ فلسطین کا جواب دے رہا ہوں میں آپ کو. اگر آپ نے فلسطین بچانا ہے اور دوبارہ کوئی اور فلسطین نہ ہو، یو بیٹر نو ہاؤ ٹو پلے دس گیم. آبجیکٹو کلیئر، اسٹریٹجی ایسے لاک کرنی. مرزا صاحب کے فالوورز اور جیمز، ہیرے ہیں وہ. کیوں؟ کریٹیکل تھنکنگ سکھا رہا ہے وہ بندہ. دیٹس دی اونلی ریئل کریٹیکل تھنکنگ پلیئر رائٹ ناؤ. ضرورت ہے. رکیں ایسے مت کاٹے نا مجھے. آج کیا بول رہے ہیں آپ؟ میرا دماغ ایسے کام ہی نہیں کرتا. بولیں واٹ اباؤٹ؟ What about his harsh tone, his harsh words, which are categorized as blasphemous words? اوہو دیکھیں، مسلمان جو ہے نا، دیکھیں مرزا صاحب کی ویلیو دیکھیں آپ. ابھی میں ویلیو بتاتا ہوں. یہ جو بھی اعتراض کریں گے نا انجینئر مرزا صاحب کے اوپر، غور سنیں. آپ یو ای ٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں، آپ اسکول کے بچے نہیں ہیں. ایک بندہ کریٹیکل تھنکنگ کی اسکل دے رہا ہے اسلام، قرآن اور حدیث کے تھرو. لینڈسکیپ پہ دیکھیں، دوسری طرف شطرنج کے مورے پہ حملہ کدھر سے ہوا ہے ہمیں. وہ بھی اللہ کی قسم کریٹیکل تھنکنگ سکھا رہے ہیں. نام بھی کریٹیکل تھنکنگ یوز کرتے ہیں. پروفیشنل ورک شاپس ہیں ان کی. میں بھی سکھاتا ہوں کریٹیکل تھنکنگ. میری ویب سائٹ پہ کریٹیکل تھنکنگ کا کورس ہے، بڑا مہنگا کورس ہے. 82 کنٹریز سے اسٹوڈنٹ ہے میرے پاس. کریٹیکل تھنکنگ اتنی ضروری چیز ہے. میرا 90% کام کون کر رہا ہے؟ محمد علی مرزا صاحب. سمجھ رہے کتنے اسٹوڈنٹ ٹرین کر لوں گا میں؟ 8,000 10,000 50,000. جدھر کام ہو رہا ہے دیکھیں، فیکٹری ریفائنری لگی ہوئی ہے ادھر، پروڈکٹ مجھے وہاں پہ چاہیے فلاں سالوں میں اتنے. سب سے بڑی فیکٹری اس وقت غامدی صاحب فار ایگزامپل. آئی ٹوٹلی ڈس ایگری ود مینی تھنگس. کریٹیکل تھنکنگ کی فیکٹری ہے، لیکن سوچنا اسے سکھایا. پہلا چیلنج تھا آفیشیل چیلنج اسٹیٹس کو مدرسے کے اسٹیٹس کو.
مسلمان نہیں ہے، اس کا مطلب ہے میرے فلینک کا بندہ ہے، اس کو میں پازیٹیولی یوز کروں گا. آئی ایم اے چیس پلیئر، آئی ایم اے مسلم. سمجھ گئے؟ اور بھی ہیں، میں خالی ابھی ریلیجیس کلرجی کی بات کر رہا ہوں. اور بڑا بڑا چیتا اور ہیرا بیٹھا ہوا ہے مگر وہ مولوی نہیں ہے، ہم اس کو ایکسیپٹ ریکگنائز نہیں کرتے. کام دین کا ہی کرنا آپ نے، کروانا کسی اور سے، کسی اور شکل سے. کوئی بھی دشمن نہیں ہے جب تک کہ وہ اسلام کے آبجیکٹیوز کے خلاف نہیں ہو رہا. اور زیادہ تر لوگ آپ کو اسلام کے آبجیکٹیوز کے خلاف نہیں ملیں گے. نو دا ڈیموگرافک. یہ مرزا صاحب، غامدی صاحب، مولانا ساکھ صاحب تو ایک ایک نام ہے. ان کی ڈیموگرافک اصل میں وہ سونے کی کانیں، جن کے آئی کیوز تیار ہوئے ہوئے ہیں، جن کے ایموشنز تیار ہوئے ہوئے ہیں، جن کے سینٹیمنٹس تیار ہوئے ہیں. طارق مسعود صاحب سینٹیمنٹ نہیں تیار کر رہے ہیں. طارق مسعود صاحب کی اور مرزا صاحب کی جتنی بھی فرکشن ہے آپس میں، اس سے نیچے دونوں کی ڈیموگرافک کا آئی کیو تو بڑھ رہا ہے نا. دونوں سمجھ لیں یہ دونوں ایک دوسرے کی تعریفیں کرتے رہتے ہر وقت. کیا ہوتا اس سے؟ پوری کی پوری قوم ڈم ہو رہی ہوتی نیچے. سمجھ گئے بات؟ بالکل اسی طریقے سے آپ نے لیفٹ فلینک کے اوپر، یہ تو رائٹ فلینک کی بات ہو رہی ہے. دینی طبقہ، لیفٹ فلینک، اینٹی دینی تک، جن کو نقاہت ہوتی ہے اسلام مولوی صاحب سب کچھ کر لوں گا بس تم جیسا انسان نہیں بنوں گا. یہ جملہ ہے ان کا. کہتے ہو مسلمان ہیں، اللہ کا لاکٹ پہنا ہوا لڑکیوں نے، جتنی مرضی ڈانس پارٹی میں ہو اللہ کا لاکٹ پہن کے جاتے ہیں. اسلام صرف وہ ہے جو آپ کے دل میں ہے. آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے؟ یہ ان کا جملہ ہے، میرا نہیں. ٹھیک ہے؟ کیا یہ دشمن ہے؟ تھنک لائک اے چیس پلیئر. کیا دشمن ہے؟ جو بھی ہیں وہ ان کی سکل سیٹس کا معائنہ کیا ہے آپ کے پاس؟ میں آپ کو بتاؤں 1000% زیادہ ٹیلنٹڈ بندے ادھر، 1000% زیادہ ٹیلنٹڈ ہے ادھر. کریٹیکل تھنکنگ بھی ان کی بہتر ہے، ایلوکوینس بہتر ہے، کمیونیکیشن بہتر ہے. ایکچولی میں اتنی بہتر ہے کہ پچھلے 70 سال سے وہی لوگ پاور میں ہیں. میں نے اور آپ نے کون سا اچار ڈال لیا اپنے علم کا اور اپنے جذبے کا اور ایمان کا؟ کیا کیا ہم نے؟ پرفارمنس زیرو. ان کی پرفارمنس پارلیمنٹ ہاؤس سے لے کے بگ بزنس، اسمال بزنس، سارے کے سارے دینی طبقے میں سے 0% پریزنس. بیوروکریسی ساری کہاں سے آ رہے ہیں لوگ؟ یہ اس فلینک سے آ رہے ہیں. مانے تو صحیح نا، اپنے آپ کو پہلے مانے کہ ہاں جی یہ چیزیں ایسے دیکھنی، غلط کیا ہمارے اندر، صحیح کیا. Now they are not the enemy. There are million things in common between me and them, you and them, me and you. وہ commonalities نکالیں، اس کو اتحاد امت کہتے ہیں. ہر چیز، pawns, bishops, rooks, knights, queens, everything matters. اگر پلیئر ٹھیک ہے تو، اگر پلیئر خراب ہے تو اپنی بس وہ کوئین اور کنگ کو دیکھتا رہے گا، سب کی سب بسات مروا دے گا. بڑی سائیکالوجی میں شیعہ سنی مسئلہ ہے ہی نہیں. بڑی سائیکالوجی میں دیوبندی بریلوی مسئلہ ہے ہی نہیں. بڑی سائیکالوجی میں مسئلہ پتہ کیا ہے؟ ڈیپ اسٹیٹ کا کانسیپٹ مسلم امہ پہ کیسے افیکٹ کر رہا ہے. ہو از کالنگ دا ریئل شاٹس؟ آپ بتائیں. ابھی میں پوچھتا ہوں آپ سے، یہودیوں کے کتنے فرقے ہیں؟ 12 قبیلے تھے، فرقے نہیں. بنی اسرائیل کے قبیلے نہیں پوچھا. یہ بتائیں کون سا فرقہ ہے جو آئی ڈی ایف میں سب سے زیادہ جاتا ہے؟ یہ بتائیں آئی ڈی ایف کیا ہے؟ جی کوئی فرق پڑتا ہے اس بات سے آپ کو؟ گولی چاہے ان کا شیعہ چلائے ان کا سنی مرتا تو میری مسلمان بچی ہے نا. اصلی گیم کو پہچانے. ہم اتنے نیچے گر چکے ہیں، اتنے نیچے، کیونکہ ہمیں یہ سکھایا نہیں جا رہا دیکھنا کیسے ہے. کہ میرے ساتھ خود یہ واقعہ ہوا ہے. پاکستانی سپرسٹیشس قسم کے جن بابا لوگ آئے میرے پاس، اور کیا خبر تھی کہ چاند کے اوپر یا حسین لکھا ہوا ہے. اللہ کی قسم میرے پاس لڑکے آئے خود. میں نے اوپر دیکھا، کیا بول رہے ہو؟ کہتے یہ دیکھیں سر چاند کے اوپر یا حسین لکھا ہوا ہے. آگے 10ویں محرم کے دن، 10ویں محرم کی رات کو چاند یا حسین لکھا ہوا تھا. میرے ساتھ اسلام آباد میں F8 میں ایک جگہ پہ گیا ہوا تھا، اس کی چھت پہ لے کے گئے مجھے وہ، کہ یہ دیکھیں سر. اینڈ آئی سیڈ تمہیں نظر آ رہا ہے یا حسین لکھا ہوا ہے؟ ہی سیڈ یس. جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس طرح کی شیپ مل ہی جاتی ہے نا. آگے سے پتہ کہ آگے بولے پاکستانی مسلمان لڑکے کہ سر یہ تو شیعہ سنی لڑائی میں تو شیعہ جیت جائیں گے. یہ ہے ہماری لیک آف انڈرسٹینڈنگ کہ بڑی گیم کھیلنی کیسے. اس کا گریبان پکڑا میں نے کہ تو یہ والا چاند جا کے شیعوں کو دکھا رہا ہے، سنیوں کو. یہ جا کے تو اسرائیل میں نہیں دکھا سکتا یہ والا چاند. تو چاند میں بھی شیعہ سنی نظر آئے ہیں. ایٹماسفیئر چھوڑ چکا ہے، اس کے بعد بھی فرقہ نہیں چھوڑا تو نے. اپنی گندی بیماری تو وہاں سے چھوڑ کے نکلتا ہے ایٹماسفیئر میں. سو آئی ڈو ناٹ بلیو کہ شیعہ سنی از دا ریئل فائٹ گوئنگ آن. اینڈ اف یو آر بلیونگ دیٹ then you're in an inferior psychology. آپ بڑا مسئلہ حل ہی نہیں کر رہے. then you become the problem. on the board you are the problem. then I have to strategize کہ یار وہ کرو، contingency plan کرو، پہلے تو ان کو تو ٹھیک کرو. ٹائم بھی لگ رہا ہے، محنت بھی لگ رہی ہے، اور فوجی ہمارے بچے مار رہے ہیں فلسطین. سو شیعہ ہو، سنی ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، وہابی ہو، اہل حدیث ہو،
وہابی اور الدیز فرق ہوتے ہیں اصل میں، پاکستان میں ایک جیسی ہوتی ہے. جو مرضی ہو، لبرل ہو یا سیکولر ہو، ریلیجس ہو یا خالی باتیں کرتا ہو، انڈرسٹینڈ کہ اس کی سی ٹی اسکیننگ کرنی کیسے ہے اور اس میں سے کون سی اسکل کو یوٹیلائز کرنا ہے، کون سی کو بڑھانا ہے. کیا بول رہے ہیں؟ نہیں، کیا سوال پوچھا؟ نیشنلزم کو کیا کروں؟ ہاں مسائل کے لیے بہت ہے، بڑا مسئلہ لیکن ایک ہی ہے. بڑے مسئلے میں یہ ہے کہ مسلمان اپنی پاور کو ڈر کے اندر چھپا کے چھوٹا سا جن بنا کے اس کے نیچے چھپ گیا ہوا ہے. خود ہی جن بنایا ہوا ہے اور اس کے نیچے پوری کی پوری 2 ارب قوم پھنسی ہوئی ہے اور نیچے چھپی ہوئی ہے. یہ دیٹس دی بگیسٹ ایشو رائٹ ناؤ. وی آر ناٹ سفرنگ فرام ایتھیزم. 1% سے بھی کم ایتھیزم، اور روز ڈیبیٹ ایتھیزم پہ چل رہا ہے. جس نے نہیں بھی ایتھیسٹ ہونا وہ ڈیبیٹ سن کے یہ تو سوال میں نے سوچا ہی نہیں تھا کبھی. اور اتنے کوئی کھوکھلے قسم کے آرگیومنٹس بھی چل رہے ہیں. وہ ایتھیسٹ بھی پکا ایتھیسٹ نہیں ہے، وہ بھی ٹیسٹ کر رہا ہے. 2 نمبر ایتھیسٹ ہمارے، جس میں 2 نمبر مسلمان ہے، ایتھیسٹ بھی 2 نمبر نکل رہے ہیں ہمارے. سو دیٹس ناٹ اے ریئل پرابلم. LGBT آ گیا. آر یو کیڈنگ می؟ 0.0001% بھی نہیں ہے LGBT کا شب پاکستان میں، مگر کیمرے پہ وہی چلے گا ہر وقت. آپ بتائیں نا کتنی لیسبینز کو جانتے ہیں آپ؟ 0. اصل میں جاننے کی بات کر رہا ہوں. مفت میں فیشن چل رہا ہے. کیوں؟ اپنے آپ کو انٹلیکچوئل ثابت کرنا. اصلی انٹلیکچوئل چیس کھیل رہا ہوتا ہے. That's real politics. That's the brain power I need. That's why I said no girl or no boy. یہاں پہ جینڈر نہیں چلتا. مسلمان لڑکی بھی ایسی چیس کھیل سکتی ہے جیسے مسلمان مرد، مگر آپ نے کھیلنی نہیں. ہر بندہ اب بس اس فین کلب بنانے بیٹھا ہوا ہے کہ میرا انفلوئنس ہو جائے. We do not need leaders. We only have one leader. We need chess players who are going to orchestrate, come together and say میرے پاس یہ والا اس وقت اتنی بٹالین لے کے آیا ہوں میں. مجھے کوئی علی ملے تو مجھے آگے کہے ساحل صاحب 50,000 کی بٹالین لے کے آیا ہوں میں. اس کو کہتے ہیں کمک، اس کو کہتے ہیں فورس. کوئی 10 کی لے کے آئے، کوئی 5 کی لے کے آئے، کوئی بے شک اکیلا آئے، مگر آئے میرے بورڈ کے اوپر ایز اے پیس، ایز اے ورکنگ افیشینٹ پیس کے ویلیو کے ایڈ کر رہے ہیں. اگر آپ چیس نہیں کھیلے تو ورنہ ایک دوسرے کی ورتھ کیسے کیلکولیٹ کرتے رہے ہیں آج تک؟ کس بیس پہ ہم ایک دوسرے کی ورتھ کیلکولیٹ کرتے ہوئے آئے ہیں؟ کن آبجیکٹیوز کے اندر، کن رولز کے اوپر میجر کیا آپ نے؟ کیسے پتہ چلتا ہے کوئی لڑکا ٹھیک ہے یا غلط ہے، لڑکی ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ کیسے پتہ چلتا ہے آپ کو؟ نبی السلام نے شاہ فرمایا شادی سے پہلے دیکھ لیں ان کا دین کیسا ہے. کیسے دیکھتے ہیں آپ لڑکی کا دین؟ اور اصلی دین والی لڑکی ہوتی تو آپ کو سب سے پہلے فیل کرتی. آپ سے تو شادی وہ کریں گے جن کو دین کی سمجھ نہیں آئی بھی. سمجھ رہے؟ اصلی دیندار عورت کے سامنے ایسے کانپیں گے آپ. یہ معصوم بچیاں باتوں میں آ رہتی ہیں آپ کے. دونوں کو ایک جتنا لا علمی ہے، دونوں کوالیفائی ہو جاتے. آپ نے اصلی دیندار عورت دیکھی نہیں ہے. عام بندہ نہیں ٹھہر سکتا اس کے سامنے. پہلے 6 سوالوں کے اندر ہی ایکس رے ایسے ہو جاتا ہے. آپ کے کام کرتوت کیریکٹر چیک کیا جاتا ہے. میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں نا اسٹیچر آف اے ریئل ریلیجس پائس وومن ہوتا کیا ہے، اسٹینڈرڈز کیا ہوتے ہیں، کیریکٹر دیکھتے کیسے. میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، دنیا پوری کے اندر نہیں، پاکستان میں ہی پائی جاتی. اسٹینڈرڈز کے اوپر بات ہوگی. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ریالٹیز از سم تھنگ ایلس، فیشنز آر سم تھنگ ایلس. چاہے آپ ایک اسکالر کی ویلیو سمجھیں گے، ورتھ. آپ کو نان اسکالرس کی بھی، مگر کسی ایک چیز کے ایکسپرٹ کی ورتھ سمجھ آئی. ہر بندہ اسکول بن جائے گا آپ کے سامنے کہ ادھر سے یہ سیکھنا ہے. ہر بندہ پارٹ آف یور پلاٹون بن جائے گا. اچانک محمد علی مرزا یا غامدی صاحب کو آپ پلاٹون کمانڈر کی طرح دیکھیں گے. دین یو ول نو کہ اتنی بڑی ویلیو تھی اس کی. اور ہم بیٹھ رہے تھے کہ بلاسفیمی والی اسٹیٹمنٹ دیتا ہے. جو اتنا بڑا کام کر رہا ہے وہ نہیں دیکھ رہے، جو ایک غلطی کر اس کو دیکھ کے پورے کی پوری پلاٹون ڈسکوالیفائی کی ہوئی. فائنڈ آؤٹ دا ٹروتھ، فائنڈ آؤٹ دا یوز آف دس فورس دیٹ وی آل ہیو. دیٹس کالڈ ریئل پالیٹکس. اور زیادہ لمبی بات نہیں ہے، پھر بتا دوں آپ کو، ورنہ جو ان کا اسلام کا پلان ہے نا وہ انلمیٹڈ انفینٹ ٹائم لائن کے اوپر ہے. اور جو میرا پلان ہے اگلی نسل کے اندر ایسے پورا ہو سکتا ہے. کام کرنے والے بنے انشاءاللہ. اور آپ کی نسل وہی ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں. یو کین اچیو دیٹ. ڈیفینیشن چینج کر دیں بس. اپنی ڈیفینیشن چینج ہو نہیں رہی ہم سے. ہم نے کسی نہ کسی کا لیبل لگا لیا اپنا. مسلم کوئی ہو ہی نہیں رہا. سارے یا تو سنی ہو رہے ہیں یا شیعہ ہو رہے ہیں، یا اس کے امبریلا کے یا اس کے امبریلا کے تھرو. دس از ناٹ اسلام. اس کو اللہ نے کہا تھا تفرقے میں نہ پڑنا، اندر کلسٹر نہ بنا لینا. ہم نے سمجھا شیعہ سنی کی بات ہو رہی ہے خالی. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا سب کلسٹر نہ بنا لینا. تم سب ایک کلسٹر میں رہو گے تو آرمی رہو گے. سب کلسٹر میں بن گئے تو ایک آرمی تو گئی، وہ آپس میں لڑ پڑیں گے. وَلَا تَفَرَّقُوا کا مطلب سمجھیں اور جَمِيعًا کا مطلب سمجھیں. You need to be those people who combine the glues جہاں سے سٹک ہو رہے ہیں سارے چپک جاتے ہیں، آگے اکٹھے ہو جاتے ہیں. You gotta start it on your own. میرے کہنے سے کچھ نہیں ہونے والا، یاد ہے، کیونکہ آپ بھی میری باتوں میں نہیں آئیں گے. جب تک میں عمل نہیں کروں گا آپ میرے پیچھے نہیں آئیں گے. میری بات نہیں مانیں گے جب تک میرا عمل. آپ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہو. You wanna be the platoon commander?
they will see your action first. So یہ ڈیبیٹس جیتنا اور ہارنا بند کریں. ہمارا یہ مسئلہ ہے ہی نہیں کہ کون کتنا وائز ہے کتنا انٹلیکچوئل ہے. کوئی نہیں کچھ نہیں جیتا, سب کچھ ہار گئے ہم. ہمارے انٹلیکچوئلز نے ہمیں سب ہروا دیا. ہم میں سے جو اس فیلڈ میں جانا چاہ رہا ہے کہ میں انٹلیکچوئل بن جاؤں, وہ سب سے بڑا دشمن بن چکا ہے میرا اس وقت فورس شو کرو, اکٹھے ہو سارے. فلسطین ورنہ نہیں بچنے والا, ورنہ یہ آرمی ہے تو وہ سول ہے, کل کوئی اور ہو جائے گا, کوئی تیسری پاور آ جائے گی. لاچاروں کے اوپر تو کوئی بھی آ جائے وہ پاورفل ہے, پاورفل کے اوپر کوئی نہیں آ سکتا. اور پاور صرف نمبرز میں ہوتی ہے. نمبرز کامنالٹیز کے اندر اکٹھے ہوتے ہیں, پرپس کے اوپر اکٹھے ہوتے ہیں. کامنالٹی ساری ہے ہمارے پاس, پرپس ایک ہی ہے. ہم سب کو پتا ہے رب ایک ہے میرا, ہم سب کو پتا ہے مسئلہ بڑا کیا ہے. اگر نہیں پتا تو پتا چل گیا, اب اس کو اچیو کرنا ہے. اس میں سارے کے سارے اکٹھے آ جاتے ہیں. No one can talk against you after this because you're not categorizing yourself into any subcluster. Okay? Guys, thank you so much. I am not going to be able to take more questions now. I appreciate your time. غور سے سمجھ لیں. UET میں آنے سے پہلے میں ابھی نسٹ میں گیا ہوا تھا. آپ کو کسی اور یونیورسٹی کے کمپیریزن میں میری امید آپ سے زیادہ کسی وجہ سے. سارے اسٹوڈنٹس اکٹھے کرنے کے لیے تیاری پکڑیں. UET کی بات کروں, اگر آپ سے UET کے اسٹوڈنٹس فلسطین کے کیس پہ اکٹھے نہیں ہو سک رہے اور کسی ویب سائٹ پہ لے کے آئیں یا کسی اپلیکیشن میں لے کے آئیں, مگر لائیں کسی ٹینجیبل جگہ پہ. نعرے مارنے کے لیے یہ GT روڈ پہ اکٹھے ہونے سے فلسطین آزاد نہیں ہونا, بلکہ انرجی ضائع ہو جاتی. کنٹین دیٹ انرجی, برنگ دیم ٹوگیدر, اسٹارٹ اسٹرکچرنگ یور سیلف انٹو اے پلیٹ فارم. ابھی نسٹ والے ایک بچے نے مجھے اپروچ کیا ہے کہ اس نے ایک پلیٹ فارم اپلیکیشن شروع کر دیا, سب کو لاگ ان کروائے گا. آئی ہوپ کہ جلدی مجھے شو کروا دے. بٹ آپ کی سوسائٹی جنہوں نے یہ سیشن ارینج کیا تھا, ان سے مائی ٹیم از گونا بی ان ٹچ کہ جتنے بھی لوگ آئے ہوئے تھے یا جتنے بھی ممبرز ہیں ان کے, ان سب کو پوری طریقے سے وہ اٹس اسٹوڈنٹ بیسڈ. آئی کی ناٹ بی اے پارٹ آف اٹ, اونلی اسٹوڈنٹس کین بی. اوکے, سو آل اسٹوڈنٹس ہیو ٹو کم ان ٹوگیدر کہ وی ہیو لاگڈ ان. ہمیں آبجیکٹیوز پتہ ہیں, اس کے اوپر لکھے ہوئے ہیں, ہم نے نمبرز شو کرنے ہیں. اب آپ باتوں میں نہیں آنے والی پاکستانی قوم. Now whoever is going to do whatever has to prove his metal or worth in front of us. نواز شریف ہو یا عمران خان ہو, پہلے اپنا پلان بتا, پروو کر, لکھا ہوا دے ہمیں پلان, ہمارے پلیٹ فارم پہ آگے پبلش کر, تب ہم تجھے اکٹھا کر کے ہم پورا پلیٹ فارم تیرے حوالے کریں گے ووٹس کا, ہم تجھے پاور مل لیں گے. مگر you need to convince us first. پیرامیٹرز ہم بتائیں گے. اور سنیں, نواز شریف ہو یا مریم نواز ہو, شہباز ہو یا عمران خان ہو, زرداری ہو, یہ کلچر آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں کہ ادھر بیٹھے ہوئے ہوں اور آپ کو پہلے جواب دے ہوں کہ یہ میری پریزنٹیشن ہے, اس سال کا یہ پلان ہے, اس سال کا, اگلے سال کا یہ, اس سال کا یہ, اور آپ ان کو پوری طریقے سے پروڈکٹیو کوشچنز کے تھرو ٹائی ڈاؤن کریں کہ اگلے سال نہ کیا تو نے یہ پلان اچیو, ہم خود تجھے امپیچ کروائیں گے یہاں پہ بیٹھ کے. دے should be scared of you guys and you guys are scared of them right now. They need to prove it to you. اور آپ کو رونت میں کہہ رہے ہیں آ کے ہمیں پروو کر کے دو بیٹا آپ کی سی وی کیا ہے. ہماری سی وی یہ ہے, آپ لوگوں کی سی وی یہ ہے کہ آپ لوگ اکٹھے ہو گئے اور آپ نے سمپل کوسچن شروع کر دیے. اگلا بندہ فلسطین فورن پالیسی کے اندر اسرائیل کو اکھیڑنے کی پالیسی سے نہیں آتا, میں اس کے ساتھ نہیں ہو سکتا. میرے دین کا تقاضا ہے کہ وہ بھی میرا دشمن ہے. اس جیسے بندے کی وجہ سے اسرائیل کو شے مل رہی ہے. میں آپ کو ابھی یہ دکھاتا ہوں آج صبح کا واقعہ. Today, this morning, Muslims came together. یہ Muslims came together کا مجھے پٹیشن آیا ہے. یہ میں آپ کے سامنے یہ ڈاکیومنٹ پڑھتا ہوں. This is the document I'm going to read. یہ 3 چیزیں دیکھیں. ڈیمانڈ گئی ہے آسٹریلین گورنمنٹ کو. Muslims came together and they said, you better condemn the initial attacks on civilians and subsequent attacks on hospitals, schools and whatever. Number 1. Number 2, call for an immediate ceasefire in Gaza and the rest of Palestine. Okay. Number 3, to reconfirm support for a 2-state solution to ensure substantial peace. یہ 3 ڈیمانڈ انہوں نے کیا آسٹریلیا گورنمنٹ سے. یہ ہیں وہ بدبخت جو مسلمانوں کے نام پہ اکٹھے ہوتے ہیں, اپنی نااہلی کے اندر, ڈمنس کے اندر یہ والی چیزیں اپنی گورنمنٹس کو اسلام کے نام پہ دے رہے ہیں. خود لکھ کے دے رہے ہیں ہم 2 اسٹیٹ کے لیے, خود کہہ رہے ہیں 2 اسٹیٹ سولوشن لے کے آؤ. اس لیے کہہ رہا ہوں سب کا اکٹھا ہونا ضروری ہے تاکہ ایک دوسرے کو کریکٹ کر سکے. ڈسکشنز ہوں, ڈیبیٹس ہو رہی ہوں آپ کی ایپ کے اوپر, آپ کی ویب سائٹ کے اوپر, whatever you are going to come on right now. کسی ایک طرف سے آئے گی آپ, I will advertise it for you. It will be a free thing and I'm not going to be a part or member or owner of it.
Some students have to take ownership now. Gain your IQ so that everybody becomes smart.